حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور روتے ہوئے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں وا ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب رب بندہ، میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ وا ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت ہے، جنت الفردوس ہے۔ وا ابتا، ہائے میرے ابا جان، الی جبریل اننا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں، ہم تمہیں اپنے باپ کی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کی زبان پر وہ درد تھا، وہ غم تھا جو اپنے والد کے انتقال پر آپ نے محسوس کیا۔ صحابہ کی حالت کیسی تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ خوبصورت دن ہم نے نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ پورے مدینے میں خوشی کا ماحول ہم نے نہیں دیکھا۔ مدینہ کی ہر گلی روشن تھی، مدینہ کا ہر گھر روشن تھا۔ اللہ کے نبی کہتے جنت کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اجنبی مان لیے جائیں۔ اے میری پیاری بہن، اگر تیرے پردے کی وجہ سے تجھے تیری سہیلیاں تانا مارے، تجھے تیری ماں دقیانوس بولے، تجھے تیری بہنیں بولے تو بڑے پرانے دور کی ہے، تو تانے سن لینا، تو گالیاں سن لینا، تو باتیں سن لینا، مگر اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے تو اسلام پر عمل کرتی رہنا۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے آپ کو حرام رشتوں سے بچانا، حرام ریلیشن شپ سے بچانا، زناکاری سے بچانا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر سے بچانا۔ ہاں تمہارے دوست و احباب اگر تانا مارے یہ لڑکا تو بڑے پرانے خیالات کا ہے، اس کی کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی چکر بھی نہیں ہے، اگر یہ تانے تمہیں سننے پڑے تو سن لینا۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، 18 بڑے بڑے پیغمبروں کا، نبیوں کا، رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے یہ 18 نبی بھی اگر شرک کرتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم مانتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو قریب نواز مانتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے، اپنا مشکل کشا مانتے، تو ان کی ساری نیکیاں، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے ہیں۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم شرک نہیں کر سکتے۔ بھائی ابراہیم جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، کہیں میری اولاد سے شرک نہ ہو جائے۔ اللہ ناک اندھیرا قبر کا اندھیرا ہوگا میرے بھائی، وہاں کون ہمیں بچائے گا؟ وہاں کون ہمیں لائٹ دے گا؟ وہاں کون ہمیں روشنی دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے الصلاۃ نور، نماز آپ کی قبر میں روشنی کا کام کرے گی۔ الصدقۃ برہان، وہاں صدقہ آپ کے کام آئے گا۔ والصبر ضیاء، اللہ کے دین پر آپ نے صبر کیا ہوگا، جمے رہیں گے، وہاں روشنی کا کام کرے گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے جیسے ہی بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کو دفنا کر کے لوگ جانے لگتے ہیں، فوراً 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک فرشتے کا نام منکر، ایک فرشتے کا نام نکیر۔ اور آج عجیب بات یہ ہے، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اس طریقے کی حدیثوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے صاحب یہ قبر کا معاملہ یہ سب بکواس ہے۔ غیر مسلم تو اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیتا ہے، پارسی تو اپنے مردوں کو چلکووں کو کھلا دیتے ہیں، اور کوئی فلائٹ میں کریش ہو کر کے اس کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی باڈی کو سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہے، یہ قبر کا عذاب اس کو کیسے ہوگا؟